ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی الذین اصطفی اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 17۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ غاشیہ کے نام، ایک نیا نام قیامت کو دیا خدا کریم نے۔ وعلیکم السلام۔ قیامت کو ایک نیا نام دیا غاشیہ، پھر اس کی تفصیل بتائی کہ یہ ڈھانپ دیتا ہے، ایک تہ چڑھا دیتا ہے چہروں پر، چہروں پہ ایک تہ چڑھی ہوئی ہوگی قیامت والے دن۔ یا تو تہ ہوگی سیاہی کی، بدبختی کی، نالائکی کی، غبار آلود چہرے ہوں گے، یا پھر خوشی سے تمتماتے ہوئے رونق افروز، شادمان، شاداب اور پر رونق چہرے ہوں گے۔ تو دونوں کو ہی غاشیہ کا معنی دیا ہے کہ دونوں کام ہوں گے، یہ ہو تو بھی یا وہ ہو تو بھی ایک خاص قسم کا چڑھاوا چہروں پہ نظر آئے گا، اور جنت میں جانے والے وکھرے نظر آئیں گے اور جہنم میں جانے والے اور طرح نظر آئیں گے۔ اب جب یہ بات ساری تفصیل سے کر لی کہ جو سیاہ چہرہ ہوں گے ان کا کیا انجام، کیا ان کے ساتھ برتاؤ ہوگا، جو چہرے شادمان، شاداب، خوش ہوں گے ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا، ان کو کیا خدمات ان کے پیش کی جائیں گی۔ تو چونکہ غیب کا صیغہ استعمال کیا تھا، کہا تھا وجوہ یومئذ، ہوں گے کچھ چہرے، پھر کہا وجوہ یومئذ۔ وعلیکم السلام۔ پہلے کہا تھا وجوہ یومئذ، خاشعہ، پھر کہا تھا وجوہ یومئذ ناعمہ۔ تو غیب کا صیغہ استعمال کیا، ہوں گے کچھ چہرے۔ اب یہاں بھی اس کے بعد جو بات خدا کریم جاری رکھتا ہے تو وہ اسی طرح غیب کے ساتھ کچھ لوگوں کے بارے میں ان کو کہہ رہا ہے، مخاطب نہیں کرتا ہے کسی کو، کہتے ہیں انہی کو کیوں نہیں دیکھتے ہیں، یہ جو حالت یوم القیامہ ہو جائے گی تو اس کی وجوہات آج ہو رہی ہیں، اس کے جو وجہ بننے والے کام ہیں، اعمال ہیں، سوچ ہے، وہ آج ہے۔ تو کیوں نہیں یہ لوگ توجہ کرتے؟ افلا ینظرون،
کیوں نہیں یہ لوگ دھیان دیتے؟ توجہ کرے، جب انسان ڈیٹیل میں کسی چیز کی طرف توجہ کرے تو اس کا اثر حتماً انسان کی زندگی پر پڑتا ہے، چاہے وہ مثبت چیز ہو تو مثبت اثر، منفی ہو تو منفی اثر۔ آپ اگر ایک بندے کو نہیں جانتے ہیں تو نہیں جانتے، لیکن اگر ڈیٹیل میں اس کی زندگی کی پر توجہ دیتے ہیں اور اس کی خدمات کا آپ کو پتہ چلتا ہے، اس کی نیچر کا پتہ چلتا ہے، تو آپ کا انس اس کے ساتھ بڑھ جاتا ہے، خود بخود ہی انس بڑھ جاتا ہے۔ نہیں جانتے ہیں تو دور سے گزر جائیں گے، لیکن جب ڈیٹیل میں جانیں گے اور جانیں گے کہ اس میں تو یہ وعلیکم السلام، اس میں تو یہ خصوصیات ہیں، یہ اچھائیاں ہیں، یہ اچھے کام یہ کر سکتا ہے، اس میں اتنے ہنر ہیں، اتنی خوبیاں ہیں، اخلاق کے لحاظ سے، لین دین کے لحاظ سے، رہنے سہنے کے لحاظ سے، اٹھنے بیٹھنے کے لحاظ سے، پتہ نہیں کتنی خوبیوں کا مالک ہے، تو خود بخود ہی آپ اس کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں اور اس کا احترام آپ کے دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ خدا کریم بھی یہی فرما رہا ہے کہ انسانوں تھوڑی توجہ تو کریں، افلا ینظرون الی الابل، اسی اونٹ کو ہی دیکھ لیں، سادہ سی چیز ہے، آپ کے آس پاس میں موجود ہے۔ اس زمانے میں اونٹ انسانوں کی زندگی کا بہت بڑا ایک حصہ تھا، اور یوں سمجھ لیں کہ آج کل کسی کا اگر ٹریلر ہو تو اس وقت ان کے کیا ہوتے تھے؟ اونٹ ہوتے تھے۔ ٹریلر میں اتنے فائدے نہیں ہیں جتنے کہ اونٹ میں ہے۔ اونٹ پوری زندگی، انسان کی پوری زندگی کو سنبھال سکتا ہے۔ اونٹ ایک ایسا وجود ہے کہ انسانی زندگی کی تمام ضروریات وہ پوری کر سکتا ہے۔ انسانی زندگی میں کیا چیزیں ضرورت ہوتی ہیں؟ عام طور پر اس کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے، روٹی، کپڑا اور مکان۔ تو یہ تینوں ضروریات انسان کی اونٹ پوری کر سکتا ہے۔ ایک بندہ تھا جس کے پاس ایک اونٹ تھا، ایک تھا یا دو چار تھے، تو وہ کسی مسئلے میں پھنس گیا۔ ویسے داستان یاد آ گئی ہے تو ایسے آپ کو سنا لوں۔ پھنس کیا گیا، غلطی سے اس سے ایک بندہ قتل ہو گیا۔ اب اس کی دیت بنتی تھی اچھی خاصی، اس زمانے میں 100 اونٹ ظاہراً دیت کے رکھے گئے تھے، 100 اونٹ، اس کے پاس تو ایک ہی اونٹ۔ تو وہ آیا مدینہ میں اور پوچھتے پوچھتے کہ بھائی کس سے بھلا مانگا جائے، استمداد لی جائے، مدد لی جائے، تو بہرحال اس کو بتایا گیا کہ اور تو نبی تو خود دنیا سے چلے گئے ہیں، اور ان کے بعد یہ خلفاء بھی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ نبی کی اہل بیت میں سے بھی کچھ موجود ہیں۔ تو سنتے سناتے بالآخر وہ امام حسن علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ اب کیسے پہنچا، کس طرح، یہ ساری داستان، اور اپنا مسئلہ بتایا، اور مسئلہ بتاتے ہوئے اس نے کہا کہ میرے پاس ایک اونٹ ہے، وہ میری ساری زندگی ہے۔ تو تفصیل بتاتے اس نے کہا کہ میں کھانے پینے میں اس کا دودھ استعمال کرتا ہوں، دودھ سے جو ہے میرا کام چل جاتا ہے کھانے پینے کے لیے۔ کپڑے جو مجھے پہننے ہوتے ہیں تو میں اسی کی جو بالوں سے وہ لے کر سالانہ جو اس کی اون یا یہ جو ہوتی ہے بال وغیرہ، اس سے اپنے کپڑے بناتا ہوں، اور رہائش کے لیے بھی حتیٰ خیمے بھی میں اپنے اسی کے بالوں سے بنتا ہوں، اور خیمے یعنی رہائش بھی،
کھانا بھی، کپڑے بھی، جیسے کہ روٹی، کپڑا اور مکان، تینوں کام اسی کے وجود سے کرتا ہوں۔ آگ جلانے کے لیے بھی اسی کے ہی ایندھن بھی میرا یہی پورا کرتا ہے کہ اس کے جو وہ ضائعات ہوتے ہیں انہی کو خشک کر کے وہ آگ جلانے کا کام کرتا ہوں، اور سامان ڈھونے کا کام بھی اسی کے ذریعے کرتا ہوں، خود سوار ہو کر بھی اسی پر جاتا ہوں، اور پتہ نہیں کیا کیا سلسلے ہیں جو اس ایک اونٹ سے میری زندگی چل رہی ہے۔ اور اتنا مفید جانور ہے، اور تابع اتنا ہے کہ بالکل کوئی چھوٹا سا بچہ بھی اس کی مہار کو پکڑ لے اور چل دے تو اس نے یہ نہیں کہنا کہ بھائی یہ تم کون ہے اور مجھے تو اٹھانے والا، مجھے ساتھ لے جانے والا، وہ ساتھ چل پڑے گا، اور آرام سے موتی، بالکل موتی جیسے ایک چیز ہوتی ہے، اس طرح اتنی بڑا وجود، اتنا بڑا سلسلہ، اتنا اوک سوک اٹھانے والا، کبھی اس نے نہ نہیں کیا۔ آپ سامان لاد دیں اس پہ، جتنی اس میں سکت ہوتی ہے وہ اٹھائے گا، سفر بھی کرے گا، کھانے کے لیے بھی کوئی قیمتی چیز اسے نہیں چاہیے، جھاڑیاں، یہی جو بالکل ردی قسم کا گھاس جس کو کوئی جانور نہیں کھاتا ہے تو وہ کھاتا ہے اس کو، اور ہفتہ ہفتہ بھوکا رہنے کی صلاحیت بھی اس میں ہے۔ صحرا میں چلنے کی صلاحیت اونٹ میں ہے، گھوڑے نہیں چل سکتے ہیں صحراؤں میں، اس لیے کہ اس کے پاؤں جو ہے وہ خدا کریم نے اتنے خاص قسم کے بنائے ہوئے ہیں جو ریت میں دھنستے نہیں ہیں۔ عام انسان یا کوئی عام حیوانات کے پاؤں جو ہے وہ چھوٹے ہوتے ہیں، ریت کے اندر چلے جاتے ہیں۔ صحراؤں کی اس کو کشتی کہتے ہیں، اونٹ کو۔ اونٹ کی خصوصیات بہت ہیں، اور یہ عربوں کا اپنی ایک متاع شمار ہوتی تھی، اور جانتے تھے یہ لوگ، تو اتنے فوائد کو جانتے تھے، تب خدا کریم نے ان کو جھنجھوڑا کہ ذرا اسی کو دیکھ لو، یہ اتفاق ہو گیا، بس ٹھیک ہے جی، ایسے ہی ایک حیوان بن گیا ہے جو اتنا مفید ہے۔ اس طرح اب اس سے تو چھوٹے چھوٹے جانور ہیں جن کو آپ سنبھال ہی نہیں سکتے ہیں، اس سے بہت چھوٹے جانور ہیں جن کو آپ سنبھالنا چاہیں سنبھال نہیں سکتے ہیں۔ ایک مچھر، ایک مکھی آپ کو جو ہے وہ سنبھلنے نہیں دیتی ہے، آرام سے بیٹھنے نہیں دیتی ہے، اور آپ اس کا بگاڑ کیا سکتے ہیں؟ آپ مکھی کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں؟ یا مچھر ہو تو کیا کر سکتے ہیں؟ چھوٹا سا جانور، اور اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے جانور ہیں جن کو اگر وہ اپنی پہ آ جائیں تو ان کو کون سنبھال سکتا ہے؟ یہ تو شکر ہے خدا کا کہ ان کا عقل نہیں ہے۔ اگر ان میں اتنی عقل ہوتی کہ وہ اپنی حفاظت کر کے انسانوں کو نقصان پہنچانے کا ہی سوچتے تو پھر کہاں بات کدھر پہنچتی۔ یہ تو ابھی وہ صرف اپنے زندگی کرنے کے لیے کہیں اگر انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں تو صرف اس لیے کہ ان کو اپنی جان کا خطرہ ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، باقاعدہ پلاننگ وہ نہیں کرتے انسانوں کو نقصان پہنچانے کی۔ اگر اس طرح کوئی ایک کر لے تو انسانوں کا تو رہنا جینا ہی محال ہو جائے۔ یہ تو ابھی ان کی کوئی پلاننگ نہیں ہے، ایسے اتفاق سے کہیں ہو جاتا ہے تو انسان کو کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے، نہیں تو اگر یہ پلانر ہوں باقاعدہ جیسے انسان پلان کرتا ہے کسی چیز کو نقصان پہنچانے یا فائدہ پہنچانے کا، تو ان کے وارے انسان نہیں آ سکتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے ایک حیوان ہی بہت سارے انسانوں کے لیے کافی ہے۔ تو یہ اونٹ جو ہے عربوں کی زندگی میں واضح موجود تھا۔ خدا کریم انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہے کہ انسانوں صرف اسی ایک نعمت کو ہی دیکھ لیں کہ کتنی خصوصیات اس میں ڈال دی ہیں اور آپ کی خدمت کے لیے دے دیا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اتفاق سے ایسے ہی بن گیا ہے، بس آ گیا ہے اور ہم اس کو استفادہ کر رہے ہیں، جب ایسے نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس طرح خود بخود ہی ایسے ہو گیا ہو، اور ایک اتنی مفید چیز آپ کے آس پاس میں خدا نے چھوڑ دی ہے اور آپ اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔
اب جب ایسے ہے تو پھر مان جائیں تو پھر آگے بندگی کا راستہ اپنا لیں، بندے بن جائیں، بندے بن کے رہیں۔ افلا ینظرون الی الابل، کیا نہیں توجہ کرتے؟ یہ خدا کریم افلا کا سوالیہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو وجوہ خاشعہ ہیں یا وجوہ نائمہ ہیں، کوئی سوال کرتا ہے کہ اے اللہ کیوں ان کو کیا پڑی ہے، کیوں اس حالات کو پہنچے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یہ جو خلقت خدا کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں، توجہ نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ان کے اندر خدا کا خوف ہی نہیں پیدا ہوتا، خدائی کا جو سلسلہ ہے وہ ان میں، اس پر ایمان ہی ان کا نہیں آتا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ بدبختی کے انداز میں ساری زندگی گزار جاتے ہیں، اور پھر جا کر وجوہ یومئذ خاشعہ کی لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کس طرح خدا نے اس کو بنایا ہے اور کتنا یہ مفید جانور ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اچھا یہاں تو جو ایبل ہے اس کی خلقت کے بارے میں سوال کیا کہ یہ کس طرح، خلقت سے مراد یہ نہیں کہ خدا نے بنایا کیسے، کیفہ کا مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ کیسے بنایا یا نہیں، یعنی کتنی خصوصیات والا بنایا ہے۔ کیفہ یعنی کیا چیز بنائی ہے خدا نے، یہ جو ایبل ہے۔ آسمان کی طرف بات کرنی چاہیے تو یہاں یہ نہیں کہا کہ کیفہ، اس لیے کہ انسانوں کے بس کی بات ہی نہیں ہے، آسمانوں کا جاننا، آسمانوں کی خصوصیات تو انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہاں جا کر دوسری بات کہی ہے، کہا ہے کہ وَإِلَى السَّمَاء، کیوں نہیں دیکھتے ہیں آسمانوں کی طرف، کیف رفعت، کہ اس کا ارتفاع کتنا ہے، کس طرح یہ کھڑا ہے، کس نے اس کو قائم کیا ہوا ہے، اور اوپر یہ موجود بھی ہے۔ جبکہ انسان اکثر کیا بناتے ہیں، جب بھی انسان بناتے ہیں تو ٹیکوں سے چیزیں کھڑی کرتے ہیں، ایسے چھتیں قائم نہیں ہوتی ہیں، انسانوں کے بس میں نہیں ہے کہ انسان ایسے چھتیں قائم کریں جن میں کیا نہ ہو، ٹیک نہ ہو، جن میں کوئی تھمب نہ ہو، کالم نہ ہو، نیچے سے کسی چیز پر قائم نہ ہو۔ یہ آسمان اتنی بڑی چھت جس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ملتا ہے، تو یہ چھت کیسے اس طرح قائم ہے، کس طرح قائم ہے؟ تو یہ دیکھنا دور سے ہی کافی ہے، اس میں تفصیل جاننا کہ بھئی کیا کیا فوائد ہیں، وہ انسانوں کے بس میں کیونکہ نہیں ہے، معلومات میں نہیں ہے، تو خدا کریم نے بھی ایسی چیز کی طرف ریفر نہیں کیا ہے کہ جو انسانوں کے بس میں نہیں ہے۔ اونٹ کی تفصیلات، فوائد، ساری جزیات انسانوں کے بس میں ہے، اس لیے کہا ہے کہ اونٹ کو دیکھیں، الی الابل کیف خلقت، کہ کس طرح اس کی خلاقیت کی گئی ہے، اور سما کو دیکھیں صرف کتنا، کیف رفعت، کتنا کیسے یہاں قائم کیا گیا ہے، کھڑا کیا گیا ہے۔ اور وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو ہی دیکھ لیں کہ کس طرح منصوب ہوئے ہیں، کس طرح نصب ہوئے ہیں، کس طرح فٹ ہیں اور موجود ہیں، ان کو بھی تو دیکھ لیں۔ اب یہ چیزیں خدا کی طرف سے اس قسم کی باتیں کہنے کا مقصد ہے انسان تو جاہل ہے، علم کی طرف آ۔ افلا ینظرون یعنی نظر کریں یعنی علم حاصل کریں، سمجھیں، کوشش کر کے سمجھیں۔ صرف دیکھنے سے ممکن ہے کوئی چیز حاصل نہ ہو۔ اب انسانوں کو ممکن ہے کہ پتہ ہی نہ چلے وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کہ یہ جو جبال کیسے کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ یہ علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، انسان کو علم کی طرف ترغیب دی جا رہی ہے، اور یہ ساری بات بھی علم کی طرف ترغیب ہے کہ انسان سمجھ ہے، انسان لائق۔ اور انسانوں کی حالت کیا ہے؟ انسانوں کی حالت بڑی عجیب ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات دوستوں کو سنائی ہے کہ ہمارے دماغ میں جو خدا نے صلاحیت دی ہے، اس میں
ابھی جو موجودہ کمپیوٹر کا دور ہے اور اس میں ہارڈ ایک ہوتی ہے جس میں بہت ساری ڈیٹا رکھنے کی کیپیسٹی ہوتی ہے، بہت سارا ڈیٹا اس میں رکھا جا سکتا ہے. تو ابھی یہ اندازہ کر رہے ہیں بعض سائنسدان کہ ہزاروں بلکہ لاکھوں گیگا بائٹ جو ہے کی کیپیسٹی انسان کے دماغ میں ہے. یعنی لاکھوں یہ جو کمپیوٹر میں لگے ہوئے بہت بڑے بڑے ڈیٹا سٹور ہیں، ان کو اگر اکٹھا کیا جائے تب جا کر کہیں انسان کے برابر شاید پہنچ جائے کہ اس کی کیپیسٹی اتنی زیادہ کیپیسٹی ہے. اور انسان کیا کرتے ہیں پھر جو اس میں انالائز کی پاور ہے وہ کمپیوٹر میں اس لیول کی نہیں ہے، اور نہ ہی شاید ہو سکے کہ جتنی انسان میں ہے اس کی مختلف زاویوں سے. اور پھر بھی کمپیوٹر کتنی چیزوں کو مد نظر رکھ سکتا ہے، جتنی آپ اس کو فیڈ کریں گے تو اتنی چیزوں کو نظر میں رکھ کے، اور اس کے بھی خاص چیزوں کو پھر احساسات اور دوسرے جو انسان کے سلسلے ہیں وہ کمپیوٹر میں نہیں ہوتے. اس لیے انسان کا اور کمپیوٹر کا کوئی آپس میں مقابلہ نہیں ہے. انسان جو اپنی دی ہوئی صلاحیت کو استعمال کرتا ہے وہ کتنی ہے. پہلے میں نے یہ بات دوستوں تک پہنچائی ہے کہ آئنسٹائن ایک مشہور ہمارے عصر کا ایک سائنسدان گزرا ہے. آئنسٹائن بہت زیادہ اس کو تاریخ اس کے فوت ہونے کو بھی نہیں ہوئی ہے، 50 سال سے کم تر ٹائم اس کو فوت ہوئے ہے. یہ امریکہ کا سائنسدان تھا ظاہراً، اور پھر یہ ادھر آ کر جرمنی میں اور ادھر سویڈن ان علاقوں میں رہ کر تحقیقات کرتا رہا. پورے جہان کا مشہور آئنسٹائن بہت مشہور سائنسدان ہے. بہت چیزیں یہ حرکت یا جو گریوٹی کا قانون ہے، کہتے ہیں کہ ایسے سیب اس نے اچھالا پھر گرا تو اس نے گریوٹی کا قانون کشف کیا. یہ جو کشش ثقل ہے، زمین کی کشش کا سلسلہ، یا باہر بہت سارے ایسے قوانین اس نے ایجاد کیے ہیں یا کم از کم کشف کیے ہیں اور بتائے ہیں، اور انسانوں کو بہت سارا فائدہ کر گیا ہے. مانا جاتا ہے کہ بہت یونیک قسم کا ذہن اس کا تھا، خاص قسم کے ذہن کا مالک اور خاص قسم کا ریاضی دان تھا. جب وہ فوت ہوا تو اس کی ٹیم میں اس کے دوست ہی سارے تھے. اس کی اپنی ایک ٹیم تھی، محققین کی ٹیم تھی، ریسرچر کی. تو اس کے ایک دوست نے فوراً اس کے فوت ہونے کے بعد یہ کیا کہ اس کا کھوپڑی کاٹ کر اس کا دماغ نکال لیا. قانوناً جرم تھا یہ کام کہ کسی کی باڈی کو کاٹا جائے یا اس کو چھیڑا جائے. یہ تقریباً پورے جہان میں یہ قانون ہے، ادھر بھی یہی قانون تھا، تو نہیں کاٹنا چاہیے تھا. لیکن اس نے کہا کہ تحقیقات کے لیے میں اپنے پاس رکھوں گا، دیکھوں گا کہ یہ اس قسم کا دماغ پھر کدھر آئے گا، کب آئے گا. تو اس نے رکھ لیا. کچھ ٹائم کے بعد پھر وہ اس پہ کام اس نے شروع کیا. پھر اس نے ایک جواز ڈھونڈ لیا یا قانونی اجازت جب اس کو ملی تو پھر اس نے اس پر تحقیق کی کہ بھئی یہ کس قسم کا دماغ تھا اور اس میں کتنا کا. تو باقی چیزیں تو بہت ساری اس نے بتائی ہیں، لکھی ہیں، موجود ہیں. ایک بات جو اس نے بتائی ہے وہ یہ کہ اس دماغ کا جو استعمال شدہ حصہ ہے وہ 12% ہے. دماغ میں سے جو استعمال شدہ حصہ ہے، یعنی جس کو استعمال کیا گیا ہے اور اپنی ریسرچز میں، پڑھائی میں، علم حاصل کرنے میں استعمال کیا گیا ہے، وہ 12% ہے. باقی 88% جو ہے دماغ ابھی نواں نکور پڑا ہے، ابھی استعمال ہوئے ہی نہیں.
یہ کس کے دماغ کی بات ہو رہی ہے؟ آئنسٹائن کے دماغ کی بات ہو رہی ہے، جو کہ مشہور سائنسدان، شاید ابھی اس کے پائے کا سائنسدان اس کے بعد شاید نہیں آیا ہے کوئی، یہ کتابوں میں پڑھایا جانے والا سائنسدان ہے، یعنی جب سائنسدانوں کا ذکر ہوتا ہے چھوٹی کتابوں میں بچوں کو سائنسدانوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں آئنسٹائن کا ذکر حتماً ہوتا ہے۔ پورے جہان میں تمام سکولوں میں سائنسدانوں کا ذکر ہوتا ہے تو آئنسٹائن کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ تو اس کا دماغ 12% استعمال ہوا، باقی ابھی کام کرنا باقی تھا۔ ابھی تو اگر اس کو حیات ملتی، عمر ملتی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ اور بھی استعمال کر لیتا، اور اس طرح بالکل نمن نکور۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں باقی مخلوق کے جو دماغ جاتے ہوں گے، یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ پن پیک واپس جائیں گے۔ پن پیک کھولا ہی نہیں ہے، سوچا ہی نہیں ہے کبھی، بالکل نمے نکور ادھر۔ واپس چلے جائیں گے، سوچا جو نہیں ہے۔ یہ درد بھی یہی ہے، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت۔ یہ ان عربوں کو کہا جا رہا ہے ہم نے کب سوچا ہے، ہم نے کب کسی مخلوق کے وجود پر سوچا ہے کہ کتنی کیا کیا صلاحیتیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ مچھر کے جو ہے قرآن میں ذکر ہے کہ مچھر کا بھی ذکر ہے، مچھر جب انسان پر حملہ کرتا ہے تو اس کے پاس کتنے اوزار ہیں، کہتے ہیں کہ 4 قسم کی چھریاں اس کے پاس ہوتی ہیں۔ اس کے پاس پہلے جو ہے اس جگہ کو بے حس کرنے کا انجیکشن پہلے لگاتا ہے، فوراً آ کر ایک انجیکشن لگاتا ہے تاکہ وہ جگہ جو ہے بے حس ہو جائے کہ بندے کو پتہ نہ چلے۔ اس کے بعد وہ کٹائی کا کام کرتا ہے، پھر جو ہے خون میں سے اس کے پاس فلٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں، خون کو فلٹر کر کے، وہ ماڑا خون نہیں پیتا ہے، ایسا خون نہیں پیتا جو اس کو نقصان دے، اس کو فلٹر کر کے پیتا ہے۔ اس کی خصوصیات پڑھیں تو آپ دنگ رہ جائیں۔ اسی مچھر میں جو آپ کے ہاتھ پہ آپ مسلیں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ تھا بھی نہیں، اسی میں یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں سب۔ ہم نے کب توجہ کی؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ایک قطرہ خون کا جو آپ لیبارٹری میں دیتے ہیں، وہ جو اس مائکروسکوپ میں دیکھتے ہیں، ان کو تو پوری آبادیاں نظر آتی ہیں۔ ایک قطرے خون میں آبادیاں ہیں، اتنے مخلوقات وہاں رہ رہی ہیں جو کہ اپنی ہوتی ہیں، تو پھر سمجھے کوئی بیماری نہیں ہے۔ جب ان مخلوقات میں کوئی غیر باہر کی مخلوق داخل ہوئی ہوتی ہے تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے خون میں یہ جراثیم داخل ہو گئے ہیں فلاں چیز کے۔ اپنی مخلوق تو ڈھیر ہے، اور قسم و قسم کی مخلوق خون میں زندگی کر رہی ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت۔ یہ بہت دور دور کی موٹی چیزیں، موٹے دماغ والوں کے لیے، باریک دماغ والوں کے لیے اور حساس دماغ والوں کے لیے خدا کی دنیا اتنی وسیع ہے کہ ایک چیز میں انسان گم ہو جائے اور خدا کا ہو کر رہ جائے اور وہاں ہی بند آ جائے اور پھر واپس کبھی نہ آئے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کہ کس طرح یہ نصب ہوئے ہیں اور ان میں کیا کیا
فائدے اور کیا کیا سلسلے ہیں. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف بھی دیکھ لیں کہ کس طرح ہم نے مسطح اس کو بنایا ہے، سیدھا بنایا ہے، تاکہ کیا انسان اس پر آسانی سے زندگی کرے. اور اگر ایسے ہی ہوتی سارا سلسلہ جس طرح کے بعض پہاڑی علاقوں میں زندگی ہے، کتنی زندگی کس طرح کی ہوتی، کتنی مشکلات. وہ پہاڑ میں جاتے جو لوگ رہتے ہیں، ہفتہ ہفتہ وہ کہیں دور ادھر ادھر آئے کبھی نہیں ہے. ایک دفعہ سودا لینے کے لیے کوئی نیچے کوئی اپنے بازار سے چیزیں خریدنے کے لیے آتا ہے تو ہفتے کے بعد گھر جاتا ہے. وہ آسان تھوڑا ہی ہے، کیونکہ نہ تو وہاں کوئی گاڑی جاتی ہے، نہ کوئی ایسے بہت ہوا تو کوئی خچر جائے گا، اور انہوں نے خچر بھی وہاں رکھے ہوئے ہی نہیں ہیں کہ اتنے، صرف وہ تو تجارتی لیول پر ان کو استفادہ کرتے ہیں. ہر بندہ خچر نہیں رکھ سکتا ہے، پانی بھی نہیں ہوتا ہے. وہاں رہ رہے ہیں تو وہ کیسے رہ رہے ہیں؟ اگر ساری زمین ہی ایسے ہوتی تو پھر کیسے ہوتا؟ انسانی زندگی کتنی موومنٹ اس میں کتنی ہو سکتی، کتنا انسان ادھر ادھر ہو سکتا. یہ جو ابھی آپ دیکھتے ہیں سڑکیں بنی ہوئی ہیں، موٹر وے بنے ہوئے ہیں، لاکھوں کروڑوں انسان آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ سلسلے کہاں ہوتے؟ انسان پھنس کے رہ جاتا ہے ایک جگہ. بہرحال وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو ہی دیکھ لیں کس طرح مسطح خدا نے بنا دی ہے. فذکر، اے نبی، یہ انسان، یہ جیسے ہوتا ہے نا کہ باتیں ساری سمجھانے کے بعد بھی کوئی اتنا خاص آدمی کو امید نہ ہو، جیسے حالات دیکھ کر نا امید ہو جائے، اس انداز میں خدا کریم انسانوں کے رویے سے اتنا امیدوار نہیں ہے. اس لیے فرماتا ہے فذکر، تو یاد آوری کراتا رہے اے نبی. ہاں، انما انت مذکر، تیرا تو کام ہی یہی ہے، تو یہی کام کر. ہم نے جس کام کے لیے تمہیں بھیجا ہے وہ یہی ہے، اور تو اپنا تذکار جاری رکھ، یاد آوری کراتا رہے. لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر کوئی حاکم نہیں ہے. ہاں، حاکم نہیں ہے آپ، یعنی جیسے کہ دوسری آیات میں کہا وما علی الرسول الا البلاغ المبین، یا ایک اور آیت میں کہا فانما علیک البلاغ وعلینا الحساب، یا ایک اور آیت میں کہا وما انت علیہم بجبار، یعنی اے نبی تو ان کو جبرن یا زور سے مومن بنا کر لانے والا نہیں ہے. تیرا کام صرف یہی ہے کہ ان کو بتا. ہمارا کام بھی یہی ہے کہ ان کو صرف بتایا جائے. خدا کریم واضح بتاتا ہے کہ ہم حقیقت کو سامنے رکھ دیتے ہیں، باقی ان کی مرضی، یہ اپنی مرضی سے جہنم کا انتخاب کرتے ہیں، تو ہم ان کا کیا کر سکتے ہیں؟ جتنا احسان ہو سکتا تھا سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اس کے باوجود اگر نہیں مان رہے ہیں تو، اور یہی چیز انسانوں میں بھی چل رہی ہے. مسلسل سکولوں میں، مدرسوں میں، پڑھائی کے مراکز جتنے بھی ہیں وہاں مسلسل یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پڑھیں پڑھیں پڑھیں، پڑھائی کی طرف توجہ دیں، یہی ٹائم ہے. لیکن کیا ہو رہا ہے؟ بہت کم انسان پڑھ رہے ہیں، اور اکثریت کیا کر رہی ہے؟ نہیں پڑھ رہے. اکثریت نہیں پڑھ رہی ہے. پورے جہان کا مسئلہ ہے، آپ پریشان نہ ہو، پورے جہان میں ہی ایسے بڑے بڑے مراکز علمی میں بھی بس کسی نہ کسی طریقے سے یونیورسٹیوں تک کچھ لوگ، کتنے لوگ پہنچتے ہیں یونیورسٹیوں تک؟ 1% ہوں گے، 2% ہوں گے، اس سے بھی کم ہے. میں نے بہت اچھی فگر یہاں پہ نہیں ہے اتنے. اگر 1000 اسٹوڈنٹ اسکول میں داخل ہوتا ہے تو اس میں سے یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کرنے والا شاید 1 ہو جائے، 1000 میں سے 1 شاید ہو. ہاں
شاید اس سے بھی کم ہو. حوضے میں بھی اسی طرح بڑے مسئلے ہیں. چلیں ہم بھی انہی میں سے. ہاں فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر. ہاں جو تولی کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے اور کفر بڑھاتا ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو جانے دو. ہاں الا من تولی، جو منہ موڑ کے پیچھے کی طرف چلا جاتا ہے، وکفر اور کفر بڑھاتا ہے، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اے اللہ اس طرح چھوٹ دے رہے ہیں آپ. نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ذکر کریں، تذکر دیں، یادآوری کرائیں. جو بھی فائدہ اٹھاتا ہے اٹھائے گا، نہیں اٹھاتا ہے نہ اٹھائے گا. تو اے اللہ اس طرح آپ چھوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، جانے دے، جو مرضی کرے. فوراً پلٹ کر فرماتا ہے فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ العذاب الاکبر. بس پھر اس کا کیا ہے، خود بخود ہی وہ عذاب کی رینج میں آ جائے گا. اس لیے کہ بچنے کی رینج میں جو نہیں جائے گا تو وہ باقی تو عذاب ہی عذاب ہے. اللہ کے سائے میں ہی پناہ گاہ ہے، اللہ کی بندگی میں پناہ گاہ ہے. جو اللہ کی صفات ہیں انہوں نے ہی باقی رہنا ہے، انہوں نے ہی محفوظ رہنا ہے. اللہ کی صفات نے، اللہ نے اور اللہ کی صفات نے ہی باقی رہنا ہے، اور اس نے بچنا ہے اور آخر تک زندگی کرنی ہے. باقی سب نے تو کیا ہے، باقی سب فنا ہے، باقی سب عذاب ہے، باقی سب سیاہی ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے. باقی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، عدم محض ہے. اگر خدا اور خدا کی صفات والا بنے گا تو پھر بچ جائے گا، کیونکہ انہوں نے ہی بچنا ہے. وہ جیسے کہ اس سورہ رحمان کی آخری آیت کیا ہے جی، ذوالجلال والاکرام. اس آیت پوری کون پڑھ سکتا ہے؟ کسی کو یاد نہیں ہے؟ ماشاء اللہ. کیا ہے؟ ذوالجلال والاکرام. اس سے پہلے ہے کہ کسی آیت میں کہ خدا کریم ہی باقی رہنا ہے، اور باقی سب چیزیں کیا ہو جانی ہیں، فنا ہو جانی. اسی کا نام ہی رہنا ہے، اسی نے ہی رہنا ہے. پس یا تو اس والا بن جائے تو باقی رہے گا، اگر اس سے ہٹ گیا تو ختم شد. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ. یہ جو بندہ نہیں مانے گا، تولی کرے گا، پھر جائے گا اور کفر برتے گا، تو اس کا علاج کیا ہے؟ خوب اس کو عذاب پڑے گا. کیوں عذاب ہوگا؟ ہاں ایسے ہی بے حساب، کوئی کہے کہ اچھا ایسے ہی بے حساب ہو جائے گا، عذاب ہو جائے گا. کہتے نہیں، اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ. وجہ یہ ہے کہ یہ کہیں دور نہیں جا رہے ہیں، ہماری طرف ہی آ رہے ہیں. یہ جو آگے جا رہے ہیں، شاید انسان سمجھ رہا ہے کہ کہیں بھاگ جائے گا. بھائی کدھر جا رہا ہے؟ ہماری طرف ہی تو آ رہا ہے. آگے ہم بیٹھے ہیں، کہیں اور نہیں جا رہا ہے انسان، ہماری طرف ہی آ رہا ہے. اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ. ہماری طرف ہی انہوں نے لوٹ کر آ رہے ہیں یہ لوگ. ثم جا ہی کہیں نہیں رہے، آ رہے ہیں. اصلاً ہم سب لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ خدا کی طرف جا رہے ہیں. اصلاً ہر دن ہم مزید ایک دن قریب تر ہو کے جا رہے ہیں. ثم إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ. پھر ہم ان کا کریں گے حساب، ہمارے اوپر ہے ان کا حساب. پھر دیکھیں گے کہ
کیا کیا، یہ سمجھانے کے لیے ہیں۔ اب خدا کریم نے وہاں یہ نہیں کرنا کہ اچھا ہاں بھائی کتنے گھنٹے کدھر لگائے ہیں، کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ یہ ساری باتیں ہمارے سمجھانے کے لیے ہیں کہ جیسے آپ اے انسانوں بیٹھ کر حساب کرتے ہیں کسی کا اور اس کو ایک ایک بات کا اس سے واپس لیتے ہیں حساب، ہم بھی اسی طرح کریں گے۔ اور وہ حساب کیا ہے، نتیجہ جو حساب کا ہے وہ خدا کریم سامنے رکھے گا کہ تو نے جو کمایا ہے یہ تیرا حساب ہے، یہ حساب ہوگا۔ ممکن ہے کوئی لیڈی بندہ ہو کہ نہیں میرا تو یہ نہیں بنتا ہے، میں نے یہ تو نہیں کیا، میں نے وہ نہیں کیا، یہ میرا عذاب کس طرح بنتا ہے، فلاں عذاب کس طرح میرا بنتا ہے، تو اس کو سامنے اس کے ساری رکھی جائے گی تفصیل کہ فلاں ٹائم تو نے یہ کیا ہے، فلاں وقت تو نے یہ کیا ہے، یہ تو نے زندگی تمہیں ہم نے اتنی دی تھی اور تو نے اس کو اس طرح صرف کیا ہے۔ تو یہ ان کے لیے سمجھانے کے لیے ثم ان علینا حسابہم ہمارے اوپر ہے ان کا حساب اور ہم ان کو سمجھائیں گے۔ تو ساری کہانی جو ہے خدا کریم کی یہی ہے کہ انسانوں ہم آپ کے سامنے حقیقت بیان کر رہے ہیں، یہ کوئی صرف قانون نہیں ہے کہ جیسے کوئی قانون بنا دیتا ہے کہ بھائی اچھا جو ادھر سے سڑک سے اشارہ پار کرے گا تو اس کو جو ہے نقصان ہوگا اور اس کو جرمانہ کریں گے، یہ قانون ہے، حقیقت نہیں ہے۔ خدا کا جو سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو اشارہ پار کرے گا خود بخود اس پر جو نقصان اس کا ہونا ہے وہ ہو جائے گا۔ قانون میں یہ ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ ادھر ادھر ہو جائے، یہ ایسے ہی ہے جب آگ پہ پانی آپ رکھیں گے تو پانی گرم ہوگا، یہ حقیقت ہے، یہ صرف قانون نہیں ہے کہ کبھی ہو اور کبھی اگر مرضی نہ ہو تو نہ ہو، ایسے نہیں۔ جب آگ پہ پانی رکھیں گے تو یہ حقیقتاً وہ گرم ہوگا، آگ اس کو جلائے گی، ہاتھ رکھیں گے تو حقیقتاً جلے گا۔ خدا کے قوانین اور خدا کا جہان اس طرح ہے، حقیقی ہے، اس لیے 20 دفعہ قرآن میں کہا ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں بالحق ہے، بالحق۔ بالحق کا مطلب حقیقت ہے، یہ صرف قانون نہیں ہے کہ فرضی قانون، جس طرح کے دنیا کے قوانین فرضی قوانین ہیں، خدا کے قوانین فرضی نہیں ہے، حقیقت بیان ہے۔ انشاءاللہ سورہ فجر کو اگلے سیشن میں عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔